بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات برگ گلاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے۔ اس محفل کو سجایا جناب کلیم صاحب نے، اور اس محفل میں اب تشریف لا رہے ہیں جناب ندیم نیّر کانپور سے۔ دوستو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور منتظمین مشاعرہ کو بھی، خاص طور پر حاجی عنایت صاحب کو، کیونکہ مسلسل جیسا مجھے معلوم ہوا کہ 35 سال سے وہ یہاں کاؤنسلر ہیں، تو یہ ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بار ان کے لیے زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ میں شروع کرتا ہوں۔ ارشاد ندیم نیّر صاحب۔ میری دائیں طرف جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر سے جو شاعر آتا ہے ان سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا اگر بات وہاں پہنچے گی تو ضرور شرکت ہوگی۔ ضرور جو پچھلی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے ان کی بھی شرکت کی ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا کہ عرض کیا ہے کہ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے۔ زوردار تائید چاہیے کہ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے، اور ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا بغیر کسی تمہید کے۔ سب سے یارانہ رہا سب سے محبت کی ہے، سب سے یارانہ رہا سب سے محبت کی ہے، پاس آئے ہوئے لوگوں پہ عنایت کی ہے، پاس آئے ہوئے لوگوں پہ عنایت کی ہے، ان سے کرسی بھی سنبھالی نہ گئی ہے نیّر، ان سے کرسی بھی سنبھالی نہ گئی ہے، ہم نے ٹوٹی سی چٹائی پہ حکومت کی ہے، ہم نے کیا کہنے کیا کہنے۔ بہت آرام سے جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں وہ جانے دیں، مشاعرہ دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے تھے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ مشاعرہ سننا چاہتے ہیں، سننے کے لیے آئے وہ آ جائیں، وہ آ کے آگے بیٹھ ابرار بھائی۔ سکتے ہیں۔ بات بھی سچ یہ ہے کہ جب یہ پورا پنڈال بھرا ہوا تھا اور ابھی بھی بھرا ہوا ہے، اس وقت بھی سننے والے اتنے ہی تھے جو جتنے ابھی بچے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ ندیم بھائی جی پھر پیش کرتا ہوں 4 مصرعے۔ سب سے یارانہ رہا سب سے محبت کی ہے، پاس آئے ہوئے لوگوں پہ عنایت کی ہے، ان سے کرسی بھی سنبھالی نہ گئی ہے نیّر، ارے ہم نے ٹوٹی سی چٹائی پہ حکومت کی ہے، ہم نے ٹوٹی سی چٹائی پہ حکومت۔ بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، اچھی شاعری جب آئی تو آپ نے حفاظت کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی صدارت ہے، ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ پھل ہو اخلاق کے تو شاخ لچک جاتی ہے، پھل ہو اخلاق کے تو شاخ لچک جاتی ہے، دل ہو آئینہ تو پھر شکل چمک جاتی ہے، دل ہو آئینہ تو پھر شکل چمک جاتی ہے، اس لیے اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیے، پھول
کے سائے میں مٹی بھی مہک جاتی ہے، واہ، واہ، پھول واہ۔ کے سائے میں۔ بہت اچھے ندیم نیئر صاحب، واہ واہ، استقبال کریں دوستو، بہت تہذیبی شعر اپنی پوری تہذیبی سرفرازی کے ساتھ، مٹی واہ بھی واہ واہ، مہک جاتی ہے۔ آ جائیں آ جائیں، بہت شکریہ دوستو، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے ندیم بھائی، واہ خیال واہ۔ کیجیے گا، ایک غزل پیش کرتا ہوں میں، ارشاد۔ اس سے پہلے ملاحظہ کیجیے خاص طور پر غزل کا مطلع۔ تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، ملاحظہ کیجیے خاص طور پر کہ تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، قافلہ جس دن آئے گا، قافلہ جس دن آئے گا۔ شرکت کیجیے گا، زوردار تائید چاہیے۔ تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، قافلہ جس دن آئے گا، قافلہ جس دن آئے گا۔ ارے سب کچے گھر رہ جائیں گے، سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل گر جائے گا۔ تبدیلی کا طوفان لے کر، بہت شکریہ۔ ذرا سا بیس بڑھا دیے اس کا۔ تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل گر جائے گا، راج محل گر جائے۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے سے، صدر محترم کے حوالے سے حاجی عنایت صاحب کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے خاص طور پر آپ سب کی نظر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ رونا دھونا تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل گر جائے گا، راج محل گر جائے گا۔ رونا دھونا یا چپ رہنا، رونا دھونا یا چپ رہنا، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے جس نے سیکھا آنسو پینا، وہ دریا پی جائے گا۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ حاضر کرو میں۔ تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل گر جائے گا، راج محل گر جائے گا۔ رونا دھونا یا چپ رہنا، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس نے سیکھا آنسو پینا، جس نے سیکھا آنسو پینا، وہ دریا پی جائے بہت گا۔ اچھے، واہ واہ واہ۔ تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، سب کچے گھر، سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل۔ اور ایک اچھا شعر ملاحظہ کیجیے گا، الطاف دیکھنا۔ سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل گر جائے گا، راج محل گر جائے گا۔ رونا دھونا یا چپ رہنا، رونا دھونا یا چپ رہنا، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں، ظرف کی باتیں ہوتی ہیں۔ روز
روز دسا ہو موت سے اس کو وحشت کیا، سانپ نے جس کو روز دسا ہو موت سے اس کو وحشت کیا، موت سے اس کو وحشت کیا، موت سے اس کو وحشت کیا، جس نے تیرا جام پیا ہو زہر بھی وہ پی جائے گا، تبدیلی کا طوفان لے کر قافلہ جس دن آئے گا، سب کچے گھر رہ جائیں گے، راج محل گر جائے گا، راج محل گر جائے گا۔ بہت شکریہ دوستو، ایک گیت کے لیے مجھے حکم ہے، لیکن اس کے پہلے میں چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شعر پڑھوں، کیونکہ میں ایک بیدار ماحول میں پڑھنے کا میرا مزاج ہے، اس لیے وہ مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں۔ بہت سے شعراء نے نیتاؤں کے لیے ان کے لیے میں کچھ نہیں کروں گا، شاعری ایک الگ چیز ہے، الگ فن ہے۔ میں نے اس دور کی سیاست کی ایک تصویر ایک مطلع میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر تصویر صحیح بنی ہے تو آپ کی داد اس تصویر میں رنگ بھرے گی، ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، میرا چیلنج ہے۔ ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، مجھ کو دلی جانا ہے، مجھ کو دلی جانا ہے، ارے لولے کے ہاتھوں کا لکھا، لولے کے ہاتھوں کا لکھا اندھے سے پڑھوانا ہے۔ واہ واہ ندیم بھائی، واہ 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 واہ، دلی جانا ہے، لولے کے ہاتھوں کا لکھا اندھے سے پڑھوانا ہے، پڑھوانا کیا کہنے ندیم بھائی، اندھے سے پڑھوانا۔ ملاحظہ کیجیے گا شعر کہ ایک فارمولہ دے رہا ہوں مگر آپ عمل نہ کیجیے گا اس پہ، کہ سنسد تک پہنچا نہ کسی کو، سنسد تک پہنچا نہ کسی کو اب کوئی مشکل کام نہیں، سنسد تک پہنچا نہ کسی کو اب کوئی مشکل کام نہیں، اب کوئی مشکل کام نہیں، اب کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک گنڈے کو جیل سے لا کر، ایک گنڈے کو جیل سے لا کر بس کھادی پہنانا ہے، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، لولے کے ہاتھوں کا لکھا اندھے سے۔ بہت اچھا استقبال کریں دوستو، ایک دو تین شعر اور گیت سے پہلے پیش کرتا ہوں میں، میری پسندیدہ غزل جس نے مجھے پوری دنیا میں مشہور کیا، ملاحظہ کیجیے گا، پہلی بار حاضر ہوا ہوں یہاں اس لیے چاہتا ہوں پڑھنا، ملاحظہ کیجیے گا۔ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ شرکت کیجئے گا، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی بھی شرکت چاہیے۔ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ ارے کس نے ہم کو خط بھیجا ہے؟ کس نے ہم کو خط بھیجا ہے؟ اور یہ کبوتر کس کا ہے؟ بہت اچھا ہے، واہ، چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ کس نے ہم کو خط بھیجا ہے؟ اور یہ کبوتر کس کا ہے؟ اور یہ کبوتر ایک توفتاً ایک شعر پیش کرتا ہے ندیم نیر، ملاحظہ کیجئے، مجھے لگنا چاہیے کہ عمر کھیڑ کے سامعین کے سامنے پیش کیا، ملاحظہ کیجئے گا۔ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟
کس نے ہم کو خط بھیجا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے پہلے اس کے وار کو اپنے سینے پر ہم روکیں گے پہلے اس کے وار کو اپنے سینے پر ہم روکیں گے سینے پر ہم روکیں گے سینے پر ہم روکیں گے بعد میں یہ ہم غور کریں گے پیٹھ پہ خنجر کس کا ہے اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے ہم کو خط بھیجا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے کس میں اتنی ہمت ہے جو منصف سے یہ بات کہے کس میں اتنی ہمت ہے جو منصف سے یہ بات کہے منصف سے یہ بات کہے منصف سے یہ بات کہے گھوم رہے ہیں قاتل تو پھر سر سولی پر کس کا ہے اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے ہم کو خط بھیجا اور ایک شعر جب یہ شعر میرے دامن میں آیا شاعری ودیعت الہی ہے تو مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے کس طرح اپنے رب کا میں شکر ادا کروں ملاحظہ کیجئے گا ہمارے اسلاف کی تاریخ صرف 2 مصروں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیے گا اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں مجھے یقین ہے کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں پھر بھی دشمن کانپ رہی ہے پھر بھی دشمن کانپ رہی ہے آخر لشکر کس کا ہے اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے لاج رکھ لی شعر کی میں پیش کرتا ہوں کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہے تلواریں بھی ٹوٹی ہے تلواریں بھی ٹوٹی ہے پھر بھی دشمن کانپ رہی ہے آخر لشکر کس کا ہے اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا اور یہ آخری شعر ایسے ہی نورانی ماحول میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے خاص طور پر کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے خون کے قطرے سے دوستو ایسے شعر کہے نہیں جاتے بلکہ مقدر سے ہو جایا کرتے ہیں ملاحظہ کیجئے گا شعر پیش کر رہا ہوں کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے خون کے قطرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے خون کے قطرے سے خون کے قطرے سے خون کے قطرے سے حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں آخر لشکر حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں نیزے پر سر کس کا ہے اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے ہم کو خط بھیجا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے اور یہ کبوتر شکریہ